السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی اور جو بہن چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ داؤد علیہ السلام، حضرت شمیل علیہ السلام کے حالات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت طالوت اور جالوت کی لڑائی کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ یہی نوجوان آگے چل کر اللہ کے برگزیدہ اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ طالوت کی موجودگی میں ہی یا ان کی موت کے بعد حکومت کی باغ ڈور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت داؤد اور خلیفہ کا لقب کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور تاج و تخت کے مالک بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس شرف و امتیاز کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ ترجمہ نمبر 1 ہے: اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت نبوت بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ ترجمہ نمبر 2: اے داؤد، بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ اور ترجمہ نمبر 3 یہ ہے: اور ہم نے ہر ایک داؤد و سلیمان کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ نبیوں اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ یہ لقب حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ کے علم اور قدرت والی صفتوں کا پورا مظہر ہونا ثابت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سچی شریعت کی اصطلاح میں خلیفہ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی انجام دی اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی بھی کی۔ ان کی خصوصیتیں یہ تھیں: نمبر 1 پر ہے، وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور جملہ جملہ ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جاتا تھا اور اس سے بات واضح اور کلام زوردار ہو جاتا تھا۔ نمبر 2 ہے، ان کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان کول فیصلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ زبور قرآن میں آتا ہے کہ نمبر 1 پر ترجمہ ہے: اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ نمبر 2 پر یہ ترجمہ ہے: اور بے شک کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی جو ایسے قصیدوں اور سجے سجائے کلموں کا مجموعہ تھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا اور انسان کے عزیز بندہ ہونے کا اعتراف اور نصیحتوں اور حکمتوں کے مضمون تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر زبور کو بھی تورات اور انجیل کی طرح بدل ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کچھ یہودی وہ ہیں جو تورات، زبور و انجیل کے کلموں کو ان کی اصلی حقیقت سے بدلتے اور پھیرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیتیں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہیں: یوں تو اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو خصوصی شرف و امتیاز سے نوازا ہے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو بے شمار انعام و اکرام بخشے ہیں۔ پھر بھی شرف و خصوصیت کے درجوں کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی درجوں کا فرق رکھا ہے اور یہی امتیازی درجے اور مرتبے ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے: یہ رسول ہم نے ان کے بعض کچھ کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ خصوصیتیں اور امتیازوں کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں: پہاڑوں اور چڑیوں پر قبضہ اور ان کی تسبیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے اور اتنی اچھی آواز والے تھے کہ وہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگے ہوتے تو ان کے گھما دینے والی ناموں سے نہ صرف انسان بلکہ چرندے و پرندے وجد میں آ جاتے اور آپ کے پاس جمع ہو کر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے اور سریلی اور وجد میں لا دینے والی آواز
آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دیتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس فضیلت کا قرآن نے سورہ انبیاء 7 اور 7 میں کھول کر ذکر کیا ہے۔ کچھ تفسیر لکھنے والوں نے ان آیتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ چرند پرند اور پہاڑوں کی تسبیح زبان حال سے تھی، گویا کائنات کی ہر چیز کا وجود اور اس کی ترکیب بلکہ اس کی حقیقت ذرہ ذرہ پیدا کرنے والے اللہ کی گواہی دیتی ہیں، اور یہی اس کی تسبیح و تحمید ہیں۔ اس خیال کے خلاف تحقیق کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ جانور، پیڑ پودے اور دریا، پہاڑ وغیرہ حقیقت میں تسبیح کرتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے کھول کر اس کا اعلان کیا ہے۔ ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اس جگہ دو باتیں صاف صاف نظر آتی ہیں، یہ ایک کہ کائنات کے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، دوسرے یہ کہ جن و انسان ان کی تسبیح سمجھنے کی سمجھ نہیں رکھتے، اسی لیے ان چیزوں میں تسبیح کا حقیقی وجود موجود ہو، اور پھر دوسرے جملے کا اطلاق کیا جائے کہ جن و انسان تسبیح کی سمجھ سے مجبور ہیں، تو کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ غرض قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے، البتہ ان کی یہ تسبیح و تحمید انسانوں کی عام سمجھ سے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی نبیوں اور رسولوں کو اس کی سمجھ دے دی جاتی ہے، جو ان کے لیے نشان یعنی معجزے کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات تھی۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہونا۔ قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اس حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنا جرہیں بڑی اور اندازے سے جوڑ کڑیا۔ ترجمہ: اور ہم نے اس حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جن کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے وحی کی تعلیم کے ذریعے ایسی جرہیں ایجاد کی جو نازک اور باریک زنجیروں کے ہلکے کڑیوں سے بنائی جاتی تھی، اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے جن کو جنگ کے میدان کا سپاہی پہن کر آسانی سے چل پھر بھی سکتا تھا، اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھی۔ پرندوں سے بات چیت کرنا حضرت آدم علیہ السلام کو پسند تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اور سے ایک شرف یہ حاصل ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا۔ اس کی تفصیلی بحث حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آئے گی۔ زبور کی تلاوت۔ بخاری کتاب الانبیاء میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کو اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ جب گھوڑے پر جین کسنا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے، اور جب کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لفظوں کے ادا کرنے میں اتنی تیزی کی طاقت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا آدمی